अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर सच ज़ुबां पर आ ही गया। आमना ने इतनी बड़ी बात अपनी 2 अदद कवारी बहनें, कवारी तो नहीं कहूँगी, खैर बुज़ुर्ग बहनों के सामने अपनी माँ के मुंह पे कैसे दे मारी, इस पे बात करेंगे। और जी, मोमना से नंद की खुशी हजम नहीं हो रही। मोमना जी, क्या हुआ आपको? हैं, नंद का घर पसंद नहीं आया? हालांकि नंद ने तो आपकी बहुत चापलूसी की है। तो इस पे बात करते हैं। अपने लिए और ये लोग सोचते हैं और दूसरों की बेटियों के लिए कुछ इनकी सोच मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और जो दामाद इनके ग़ुलामी का पट्टा गले में पहन लेते हैं उनके सर पे ये अपने बड़ों की पग भी रख देते हैं। लेकिन जो इनकी ग़ुलामी का पट्टा नहीं पहनते उनको आंटी जी जो हैं जूते की नोक पे रखती हैं और 15 दिन के बाद ही उस दामाद के घर से अपनी बेटी का सामान उठा लेती हैं। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो अब आपकी बेटी बेटी तो दूसरों की बेटी बेटी नहीं है। अपने लिए अलग सोच, अपनी बेटियों के लिए अलग ख्वाहिशें, अपनी बेटियों के लिए अलग ख्वाब। लेकिन दूसरों की जो बेटियां हैं वो अगर अलग रहने का ख्वाब की बात भी करें तो वो जालिम है, बेटों को छीन के लेके जाती हैं। माँ से अलग कर दिया बेटे को। ओए होए होए, कितनी ख़तरनाक है ना बहुएं। लेकिन बेटियां कितनी कीरी मस्कीन है, भोली भाली सी हैं। तो जी, आज आमना बीबी ने अपने मतलब ज़ाहिर बात है कंटेंट बनाना होता है और इनका कंटेंट खाने पीने के अलावा कंप्लीट नहीं हो सकता। जब तक ये किसी को खिला न लें तब तक इनकी वीडियो में कोई इनकी तारीफ़ें नहीं करता। और ख़ुद की तारीफ़ें करवाने के लिए पहले ये उन अगलों का पेट भरते हैं। यही इन सब की आदत है। पहले अगलों का पेट भरते हैं, उनको तरह तरह के खाने खिलवाते हैं, खाने खिला के फिर उनसे मन चाही बातें करवा लेते हैं। तो सारे सारे मतलब इनके घर में यही रिवाज है ना कि जिसने भी कैमरा उठाना है, वीडियो बनानी है, सोचना है कि आज जो है ना वीडियो डाल ही देती हूँ, आज काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई। तो क्या करना है जी, सबसे पहले या तो बाहर खाने के लिए लेके जाना है या फिर घर में कुछ स्पेशल बनाना है। तो यही किया है जी आमना मैडम ने। एक बार फिर वीडियो को वायरल करवाने के लिए, वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए एक बार फिर टाइटल लगा दिया कि मेरे घर में कौन आ रहा है। तो बीबियों, हमें पता है कि तुम्हारे घर में कौन आता है। मैके के अलावा, मैके वालों के अलावा तुम्हारे घर में किसने आना है, सबको पता है। पिछले 8-10 साल से यही तमाशे हो रहे हैं तुम लोगों के, ठीक है जी। तो पहले घर में बहनों और माँ और स्पेशली भाभी और भैया को बुलाकर उनका मनपसंद खाना ठुसवाया गया और उसके बाद बड़ा मिठाई का डिब्बा लेके पहुंची हैं जी अपनी न्यू घर में। न्यू घर जो आमना बीबी का ख्वाब था, ना सिर्फ आमना बीबी का ख्वाब था बल्कि आमना बीबी के अब्बू का भी ख्वाब था, आमना फिरनी की अम्मी का भी ख्वाब था। आमना फिरनी की बहनें भी अपना घर बसाने की बजाय अपनी बहन के घर पे उनका भी फोकस है। वो भी अपनी, उनको कोई फिक्र नहीं है। अपना घर हो न हो, भाइयों की भाभीयों के जूतों में पड़ी रहें, कोई मसला नहीं है। आमना पीरनी का घर होना चाहिए, है ना। आमना पीरनी का तो ख्वाब जो है वो पूरा होने वाला है। लेकिन तुम दो कभी सोचो, बैठ के तन्हाई में अकेली एक कमरे में अंधेरा करके ज़रा गौर फिक्र करो कि तुम लोगों का क्या है। हैं, कभी भाई के घर को सजाती हो, कभी बहन की चापलूसियाँ करती हो, कभी मोमना भाभी की चापलूसियाँ करती हो, कभी अब कंटेंट के लिए नए भतीजे की खुशामदें और उसकी के गिफ्ट्स ख़रीदे जा रहे हैं। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि आखिर फाइनली इनको जितना मैंने झंझोड़ा है उसके बाद इनके बूथे के ऊपर वो कहते हैं ना कि अनफा का नाम आ ही गया। मुझे किसी मेरी फॉलोअर ने बताया, मैंने वीडियो तो नहीं देखी, आशा सीनियर बुज़ुर्ग लेडी की, कि अनफा का भी नाम आज उसने ले लिया। बहरहाल लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि उसने लिया है कि नहीं। तो ये मामलात हैं। तो फिर जी पहुँचे हैं न्यू घर में और वहाँ पे आमना बीबी ने सबको अपना कारनामा दिखाया, अपना कारनामा दिखाया। देखें देखें मेरा शानदार कारनामा। और इस कारनामे को सरंजाम किसने दिया है? मेरे स्वीट हस्बैंड ने, मेरे प्यारे हस्बैंड ने, कोकाफ की जिन ने। वाह, हो क्लैपिंग होनी चाहिए, कितना शानदार काम करवाया मेरे हस्बैंड ने। तो इसी बात का तो अफसोस है कि जहाँ पर इन लोगों के भाई की मतलब भाई को जहाँ पे सराहना होता है वहाँ पे ये अपने शोरों को सराहती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, शोर की भी तारीफ़ करनी चाहिए बीवी को।
بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی تعریف کرے، اس کو اچھا فیل کروائے، لیکن سارے کا سارا کریڈٹ دے دینا یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ہے؟ تو جہاں پہ بھائی کو یاد کرنا بنتا ہے، جہاں پہ بیٹے کو یاد کرنا چاہیے آنٹی جی کو، وہاں پر تو آپ لوگ اس کو یاد نہیں کرتے ہو، لیکن جب آپ نے کانٹینٹ کیش کرنا ہوتا ہے اس کا، پھر آپ کو وہ یاد آ جاتا ہے نا؟ کتنی منافقت ہے نا، کتنی مطلب کہ گھٹیا پن ہے نا ان لوگوں کی، کتنی گندی سوچ ہے۔ تو یہاں پر کیا ہی مطلب کہ آپ لوگوں کا بگڑ جاتا، جہاں پہ ابو کا ذکر کیا کہ ابو اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، اوپر کہاں پہ اوپر ابو بیٹھے ہوں گے؟ ہیں کہ آسمان میں آپ کے ابو جو ہیں وہ بستر لگا کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے بھئی! سچ کہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی اور تعلیم دلوائیں نہ دلوائیں، لیکن کم از کم تھوڑی بہت جو ہے نا دینی تعلیم ضرور دلوانی چاہیے، کیونکہ جب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو دنیاوی تعلیم کے بارے میں کوئی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اگر بچوں کو تھوڑا سا بیسک چیزیں دین کی نہ سکھائیں تو بچے بیچارے پھر ماں باپ کو ہی کوسیں گے۔ لیکن جی کیا کریں، آنٹی جی نے تو صرف بچیوں کو سکھایا ہے یوٹیوب سے پیسہ کیسے کمانا ہے، نیگیٹیوٹی کو اگنور کرنا ہے، کوئی اچھی بات اگر آپ کو سکھا رہا ہے تو اس کو بالکل سیریس نہیں لینا، بھائی وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا بول رہے ہیں، حالانکہ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں اصل آپ کی اصلاح وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کو کی شخصیت کو بہتر، اگر آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں، اگر آپ ان کی چیزوں کو نوٹ کریں تو آپ اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں، اپنے کانٹینٹ میں بہتری لا سکتے ہیں، پر نان جینا۔ تو جہاں پہ ابو کو یاد کیا، جہاں پہ یہ کہا کہ بہنوں کی دعائیں تھیں، امی کی دعائیں تھیں، تو کیا چلا جاتا کہ وہاں پہ بھی بلال کا ذکر کر لیتی، کہہ دیتی کہ جو میرے بھائی بلال نے شروعات کی تھی کچن ود آمنہ سے، اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ اور ویسے مجھے بہت حیرانگی ہوئی آمنہ کی باتیں سن کے، مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ یار اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازے، ہر ایک کو نوازے، بری بات نہیں ہے، اچھا گھر بنانا چاہیے، اچھی سواری، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، ٹھیک ہے، کچھ وراثت میں چھوڑ کے جاؤ، اور جتنا اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہو کرو، کرنا چاہیے، حق بنتا ہے بچوں کا۔ لیکن کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اس گھر میں آپ نے کتنا حرام کا پیسہ لگایا ہے، کتنی ہی بار آپ نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا، کتنی ہی بار آپ نے ایسی پروڈکٹس کو پروموٹ کیا جن کا ہم لوگ بائیکاٹ مطلب کوشش کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی، کتنی ہی آپ کا چینل بھرا پڑا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ لوگوں کو خوف نہیں آتا کہ ہم نے جو مطلب دوسروں کو نقصان پہنچا کے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے اس گھر میں ہمیں مطلب کہ تم لوگ سکون سے رہ پاؤ گے؟ تمہارا ضمیر اس چیز پہ تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے، بے شک اچھا فیوچر اپنے بچوں کا فرض بنتا ہے ماں باپ کا کہ ان کو اچھا فیوچر دیں، کوشش کریں ان کے اچھے فیوچر کے لیے، لیکن جی کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ اپنے بچوں کے لیے آپ نے کتنے ہی ماں باپ، کتنے ہی بہن بھائی، کتنے ہی بچوں کا دل دکھایا ہوگا، کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اپنا خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ لٹا کے بیٹھے ہوں گے، کتنے ہی لوگوں نے آپ کو بد دعائیں دی ہوں گی، کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا نا۔ اور اسی طرح کتنے ہی فلسطین کے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کا آپ کو خیال نہیں آتا ہوگا جب آپ اسرائیلی پروڈکٹس کو بیٹھ کے اپنے چینل پہ پروموٹ کرتے ہیں؟ تو نہیں، ان کے اندر خوف خدا ختم ہو جاتا ہے نا، دل پہ مطلب کہ اثر ہی نہیں ہوتا نا پھر ایسی باتوں کا۔ تو مجھے نا یہ باتیں یاد آ رہی تھی جب یہ آمنہ اتنی خوش ہو رہی تھی نا، اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے، رہنا نصیب کرے، ان کو اپنے گھر میں آباد رکھے، ہماری تو یہی دعا ہے، اور بچے جو ہیں ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب یہ اس طرح اپنی کامیابی کے راگ گلاتے ہیں نا، اپنی کامیابی کے ڈنکے، یہ کہتے ہیں ہماری کامیابی کے ڈنکے بجیں، اور چیخ چیخ کر بتاتے ہیں ہم نے اتنی محنت کیا ہے، یہ کیا ہے، میرے شوہر نے اتنی، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنوں کا حق مار کے آپ نے یہ گھر بنایا ہے۔ اوپر سے آپ ایک بار نہیں کہتی کہ اگر ہم لوگ شروعات نہ کرتے، بے شک آپ اور آپ کے بھائی دونوں نے مل کے کی تھی، آپ پارٹنر تھے، لیکن آخر کہیں پہ تو بھائی کا حق کا نام لینا تم لوگوں کا مطلب فرض بنتا ہے نا، کہ بھی تھوڑا سا ہلکا سا بندہ ٹچ دے دیتا ہے کہ میرے بھائی نے بھی ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچا اور وہ بھی چاہتا تھا، پر نہ جی نہ، کیوں ایسے بولیں گی تو پھر لوگوں کو یہ تاثر جائے گا نا کہ بھئی یہ تو جو شروعات تھی بلال نے کی، تو پھر یہ سوشل میڈیا سے پہ آئیں اور انہوں نے اتنا پیسہ کمایا، تو نہیں ادھر تو نہیں جاتی۔ تو اب جی ایسی بات آمنہ بی بی نے کی ہے کہ اس وقت تو میں کہتی ہوں آنٹی جی کا بھی بوتھا لٹک گیا تھا، اور مریم اور آمنہ کا وہ کیا دوسری سینئر بزرگ جو عائشہ ہے اس کا بھی بوتھا،
کہ بھئی اللہ سب مطلب کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو. تو وہ جو 2 عدد بزرگ لڑکیاں تمہارے ساتھ کھڑی تھیں ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا گھر ہو. کسی کے زخموں پہ ایسے نمک چھڑکتے ہیں پھر وہ بوتھے لٹکا کے کھڑی ہیں. تو تب تم لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ جب تمہاری بھابھی الگ رہنے کی بات اس نے کی یا وہ رہی تو تم لوگوں نے کیسے چیخیں ماری, کیسے اپنے منہ نوچے, کیسے تم لوگوں نے لوگوں کو بتایا چیخ کے کہ ہماری بھابھی چلی گئی ہے ہمارا بھائی چھین کے. اوپر والے پورشن میں عائشہ کو کمبڑا نہیں ملا, اوپر والے پورشن پہ بھابھی نے قبضہ کر لیا ہے. تب تم لوگوں کو تو بہت وہ دکھ ہوا تھا نا کہ سمینہ نے تم لوگوں کو اوپر گھسنے نہیں دیا اوپر والے پورشن میں. تو آج سچ زبان پہ آ گیا نا, تو ہے نا آنٹی جی کی منافقت. اپنی بیٹیوں کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ مطلب آمنہ پیرنی کا اپنا محل ہو, اس سے بھی بڑا گھر ہو. یہ تو ابھی چھوٹا لگ رہا ہے ان کو, اس سے بھی بڑا گھر ہو. لیکن جب جو دوسروں کی بیٹیاں بیاہ کے گھر میں لائے ہوئے ہو, کبھی لائے ہو نا, کبھی ان کو بھی اپنی بیٹیوں کی جگہ رکھ کے ذرا سوچ لیا کرو. تو مومنہ مصری جو ہے وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہیں جی. جب سے سمینہ اور بلال نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں کہا کہ بھئی اب آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں, آپ کی درینہ خواہش تھی کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں لیکن ہم نے آپ کو روکا تھا, تو بڑی مہربانی آپ ہماری وجہ سے رکے. لیکن کک فائدہ نہیں ہوا, اماں ویسے ہی خود ہی دھکے کھا رہی ہے مارکیٹوں کے, بہنیں خود لور پھر رہی ہیں. تو علی صاحب کس لیے رکے علی صاحب. تو علی صاحب جی آپ جا سکتے ہیں. اور اب ویسے بھی 6 مہینے تو بلال صاحب خود آ کے رہیں گے, اس کے بعد بہنیں ویسے ہی تیز تراز ہو گئی ہیں. عائشہ میڈم جو ہے وہ کہتی ہیں جی ہر کام میں کروا سکتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر آپ ہر کام کروا سکتی ہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہی ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, سگی اولاد کا نہ کرے ماں باپ کو, اور سگے بہن بھائیوں کا نہ کرے آج کل کے جو حالات ہیں. لیکن جو اپنے لیے آپ لوگ سوچتے ہیں نا وہی دوسروں کے لیے سوچا کریں, ٹھیک ہے. اچھا مومن مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے, وہی اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے پسند کرے. لیکن آپ لوگ جو ہو نا اس طرح نہیں سوچتے ہو. تو امید ہے کہ اب جو ڈکی صاحب اریسٹ ہوئے ہیں تو اس فیملی کے بھی 14 طبق روشن ہو چکے ہوں گے, اور آئندہ یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ ایپس کو پروموٹ نہیں کریں گی. اور اللہ کرے کہ اب جو بلال صاحب تشریف لا رہے ہیں تو اب یہ اگر مل کے بیٹھتے ہیں تو اس میں اللہ کرے کہ یہ دل سے مل کے بیٹھیں, نہ کہ وہاں پہ بھی اپنے کانٹینٹ کے لیے. ابھی تک فی الحال مجھے یہی نظر آ رہا ہے, ایک چیز کو کیش کیا جا رہا ہے بچے کی. اور آپ نے جو دیکھا ایک گفٹ ایک چیز لاتی ہے چھوٹی سی شو پیس, اس پہ بھی ویڈیو بن رہی ہے. بچے کا ایک جو ہے وہ گفٹ آ رہا ہے اس پہ بھی ویڈیو بن رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ بھائی کے آنے سے پہلے اس نے اتنا کانٹینٹ بنا لیا ہے, جو کہتی ہے بچوں کے اوپر تو میں کانٹینٹ بناتی نہیں ہوں. اور جب وہ آئے گا تو پھر آپ سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا ان عورتوں نے کرنا ہے. صحیح ہے جی. لیکن جی میں آنٹی صاحبہ کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں, داد دیتی ہوں, ہمت ہے آنٹی جی کی. 2 بیٹیاں اپنی بغل میں لیے پھرتی ہیں, پر آنٹی جی پرسکون ہیں. ان کو بس یہی ہے کہ بچیوں لگی رہو, چھٹی نہیں ہونی چاہیے ولاگ کی, وہ رجب کی اماں کی طرح, ہے نا. آنٹی کو پچھلی عمر میں یہ احساس ہوا ہے کہ بھئی پیسہ ہے تو زندگی ہے, پیسہ نہیں ہے تو زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے. تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.